السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے ممز۔ ممز بنیادی طور پہ، یا جس کو اردو میں کنپیڑے کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو وائرس سے ہوتی ہے۔ جب وہ بچپن میں ہوتی ہے تو عام طور پہ بچے کے یہ گال سوج جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے جو ٹیسٹس ہیں یا جو خصیے ہیں وہ بھی سوجتے ہیں۔ ممز بنیادی طور پہ دو چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی ایک آپ کے یہاں پہ غدود ہوتا ہے جس کو ہم پیروٹیڈ کہتے ہیں ان کو، اور دوسرا آپ کے خصیوں یا کپوروں کو۔ ممز خواتین میں بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ خواتین میں ٹیسٹس نہیں ہوتے لہٰذا وہ اس کو افیکٹ نہیں کرتا۔ جب ممز یا کنپیڑے بچپن میں ہوتے ہیں تو عام طور پہ مریض جو ہوتا ہے اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کا، اور عام طور پہ وہ بڑے سموتھ طریقے سے اس سے ریکور کر جاتا ہے۔ صرف بچے کو بخار ہوتا ہے تیز، اور یا اس کو تھوڑا بہت درد ہوتا ہے جس کے لیے اس کو اسکول سے چھٹی کرا کے آپ چند دن کے لیے گھر بٹھا دیتے ہیں تاکہ اور بچوں کو نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو ممز ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بچے سے بڑوں کو بھی ممز ہو سکتا ہے۔ اب یہی ممز جب ایڈلٹہڈ میں، یا بچہ جب ٹین ایج میں پہنچتا ہے، یا بلوغت کے بعد اگر یہ ڈیزیز آپ کو ہو، کسی بھی ایڈلٹ میل کو یا مرد کو یا لڑکے کو جو بلوغت میں پہنچ چکا ہے، مطلب 13-14 سال 15 سال کی ایج میں اگر ہو، تو اس میں ممز جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کے خصیوں کو۔ اور بنیادی طور پہ جو خصیے ہیں ان کا جو سپرم فارمنگ فنکشن ہے، مطلب جس میں وہ جراثیم بناتے ہیں اور وہ جراثیم مرد کو صاحب اولاد کرتے ہیں، یہ ان کو متاثر کر سکتا ہے، اور جب یہ ان کو متاثر کرتا ہے تو یہ مردانہ بانجھپن کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی مریض میرے پاس آتا ہے کلینک پہ اور وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے بچے نہیں ہو رہے، 1-2 سال ہو گئے ہیں، تو بہت سے سوال میں اس سے پوچھتا ہوں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کنپیڑے تو نہیں ہوئے؟ اور اگر اس کو کنپیڑے یا ممز بچپن میں ہوئے ہیں تو اس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے خصیوں کو افیکٹ نہیں کرتے۔ لیکن اگر اس کو وہ یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کنپیڑے ہوئے ہیں، میں بڑا ہو گیا تھا، میں اتنی عمر میں تھا اس وقت مجھے کنپیڑے ہوئے ہیں، تو دیٹ ٹو اس یا ٹو یورولوجسٹ یا انفیکشس ڈیزیز کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے یہ ایک سیریس ایشو ہے، بیکاز یہ بانجھپن کا باعث بن سکتا ہے، جس کے بعد ہم اس کی منی کا ٹیسٹ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی منی کو کس قدر افیکٹ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا نمبر 1، اگر آپ کے کسی بچے کو یا اگر آپ کے کسی جاننے والے کو کنپیڑے ہوئے ہیں، بچے کو بھی یا کسی اور کو، تو اس کو آئسولیشن میں رکھیں، اس کو دور رکھیں، اور کوشش رکھیں کہ خواتین اس سے انٹریکٹ کریں، مرد اس سے کم ملیں۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو ممز کی ویکسینیشن ضرور کروائیں، کیونکہ ممز کی ویکسینیشن کروائیں گے تو اس سے یہ چانسز کم ہیں کہ ان کو آگے چل کے کنپیڑے ہوں، بیکاز کنپیڑے اگر آپ کو ہوتے ہیں تو پھر یہ مردانہ بانجھپن کا باعث اور ایک زندگی بھر کا روگ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ممز کی پریونشن، اس سے بچ کے رہنا اور اس کے لیے ویکسینیشن کروانا اتنا ہی ضروری ہے۔ ممز جب آپ کو ہوں گے یا کنپیڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی یہ گال سوج جاتے ہیں اور آپ کے خصیے سوج جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو درد ہوتی ہے، اور یہ دونوں بیک وقت ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔